میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ مل کر رہیے اور مجلس آپ کے ساتھ کھڑے رہے گی. آپ کو کسی سے بھی ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بے خوف ہو کر 5 تاریخ کے دن مجلس کے امیدوار جناب صابر کابلی والا کے پتنگ کے نشان پر ووٹ دیجیے. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ رام رحیم نگر ہو، بہرام پورہ ہو، پنکو ٹیکسٹائلز ہو، اللہ نگر، سنتوش نگر ہو، یہاں پر بہت سے مسئلے مسائل ہیں. یہاں پر آپ جانتے ہیں کہ لائٹ کا بل بہت زیادہ آتا ہے. ایک ایک گھر میں غریبوں کے پاس 1000 روپے کے اوپر لائٹ کا بل آتا ہے. یہاں پر کانگریس نے آپ کے اس بستی میں، اس علاقے میں کوئی ڈیولپمنٹ کا اور وکاس کا کام نہیں کیا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس رام رحیم نگر میں بہت سے بچوں کو نشے کی عادت ڈال دی گئی ہے. یہ نشے کی وجہ سے ہمارے معصوم بیٹے اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہیں. ان کو اس نشے کی بیماری سے بچانا ہے. اور یہ جو نشہ بیچتے ہیں، ڈرگز بیچتے ہیں، ان لوگوں کو بڑے بڑے لوگوں کی سرپرستی حاصل ہے، جس میں کانگریس کے میرے صاحب بھی اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں جب یہاں پر لوگ نشہ دے کر بچوں کی جوانی کو برباد کر رہے ہیں. پینے کا صاف پانی آپ کو نہیں ملتا. آپ اندازہ لگائیے کہ کانگریس کا ایم ایل اے ہے 5 سال سے، اور آپ کو یہ بنیادی سہولتیں وہ فراہم نہیں کر سکا. ابھی ہم کو بتا رہے تھے کہ یہاں پر سکول نہیں ہے، دواخانہ نہیں ہے، لائٹ کا انتظام نہیں ہے، ڈرینیج کا انتظام نہیں ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ 5 دسمبر کے دن صابر بھائی کو آپ ووٹ ڈال کر ان کو کامیاب کریے. اسد الدین اویسی نے پہلے بھی کہا اور آج بھی آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ جہاں تک جمال پور کی ویدھان سبھا کا اسمبلی حلقے کا معاملہ ہے، صابر بھائی یہاں پر ایم ایل اے رہیں گے، مگر صابر بھائی کے کام کرانے کی ذمہ داری میری ہوگی. جمال پور میں آؤں گا. جس طریقے سے میں آج یہاں پر رام رحیم نگر میں آیا ہوں، آپ صابر بھائی کو یہاں سے اپنا ایم ایل اے بنائیے. میری پوری کوشش ہوگی کہ ایک مہینے میں کم سے کم 2 مرتبہ میں اس ویدھان سبھا میں، اس وستار میں آؤں گا، آپ کے گلی کوچوں میں آؤں گا اور آپ سے پوچھوں گا کہ صابر بھائی ایک ایم ایل اے کے طور پر کام کر رہے یا نہیں کر رہے. اگر آپ بتائیں گے کہ کام نہیں ہو رہا ہے تو اسی وقت صابر بھائی کو آپ کے سامنے یہ بول کر آپ کی جو تکالیف ہے، آپ کی جو پینے کے پانی کا مسئلہ ہے، ڈرینیج لائن کا مسئلہ ہے، روڈ کا مسئلہ ہے، اسٹریٹ لائٹ نہیں ہے، یہ تمام مسائل حل کرائیں گے. اسکول کا مسئلہ، دواخانے کا مسئلہ. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایک مرتبہ صابر بھائی کو ووٹ دیجئے. اسد الدین اویسی جمال پور کی عوام سے وعدہ کر رہا ہے کہ آپ کے ڈیولپمنٹ کی ذمہ داری میری ہوگی. جمال پور کے ایم ایل اے صابر بھائی ضرور ہوں گے، مگر جمال پور کی ذمہ داری اسد الدین اویسی کی رہے گی. میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ آپ کے اس علاقے میں، اس ویدھان سبھا میں بہت سے فیکٹریز بند پڑی ہوئی ہیں. 723 پرنٹنگ فیکٹری بند پڑی ہوئی ہے. 11-12 مہینے ہو چکے، فیکٹری بند ہو چکی ہے. ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ کانگریس کے ایم ایل اے نے کیا کیا ان فیکٹریز کو کھلانے کے لیے. آپ یہاں کے ایم ایل اے ہیں، 723 فیکٹریاں بند ہیں. قریب 1.5 لاکھ کے قریب لوگ جو اس میں کام کر کے اپنے گھر میں چراغ جلاتے تھے، آج وہ بے روزگار ہو چکے ہیں. اس فیکٹری کے مالک پریشان ہیں کیونکہ فیکٹری کی مشین بند پڑی ہوئی ہے. جو بچے کمپیوٹر پر کام کرتے تھے وہ روزگار سے محروم ہو گئے، ان کو نوکری نہیں ہے. میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ آپ صابر بھائی کو اپنے ووٹ سے، اپنے اتحاد سے، محبت سے یہاں کا ایم ایل اے بنائیے. ہم جلد سے جلد انشاءاللہ تعالی ان فیکٹریوں کو اوپن کرائیں گے. ان فیکٹریوں کو چالو کرانے کی ذمہ داری ہماری ہوگی، کیونکہ ایس ٹی پی کا پلانٹ اس کو شروع کروانا ہے. 35 MLD کا ایس ٹی پی کا پلانٹ ہے. ہماری پوری کوشش ہوگی کہ جلد سے جلد وہ ایس ٹی پی کا پلانٹ شروع ہو جائے تاکہ وہ فیکٹریاں کھلیں. جب وہ فیکٹریاں کھل جائیں گی تو اس میں جو 1 لاکھ 1.5 لاکھ کے قریب لوگ جو کام کر کے اپنی زندگی گزارتے تھے، اپنے بچوں کو پڑھاتے تھے، اپنی ماں اور بہنوں کا علاج کرواتے تھے،
آج وہ لوگ مقروض ہو چکے ہیں، وہ لوگ پریشان ہیں، اپنی زندگی سے پریشان ہیں۔ میں ان تمام لوگوں سے وعدہ کر رہا ہوں کہ آپ صابر کابلی والا کو یہاں کسی اپنا MLA بنائیے، ہم جلد سے جلد انشاءاللہ تعالی ان فیکٹریز کو کھلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ کی فیکٹری کھلانے کے لیے اگر ہم کو روڈ پر نکل کر آنا پڑے گا، یہاں کوئی بھی مکھیہ منتری ہوگا اگر اس کے سامنے جا کر اس کی گاڑی کے سامنے ٹھہر کر جمال پور کے فیکٹریز کھلانے کی ضرورت پڑے گی تو اسد الدین اویسی اس روڈ پر نکل کر اپنے آپ کو اریسٹ کروائے گا، احتجاج کرے گا کہ غریبوں سے انصاف ہونا چاہیے۔ آپ بتائیے کہ 11-12 مہینے سے فیکٹریاں بند پڑی ہے، یہاں پر کانگریس کا MLA کیا کرتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرتا، خاموش بیٹھے رہتا ہے۔ اس کا کام تھا، اس کی ذمہ داری تھی۔ چھوڑیے صابر بھائی کیا کر رہے ہیں، صابر بھائی تو MLA نہیں ہے، مگر صابر بھائی دن رات بھاگ رہے ہیں کہ فیکٹریاں کو کھولنا چاہیے، مگر کانگریس کا MLA کہاں ہے؟ کانگریس کا MLA کے زبان پر فیکٹری کا نام نہیں آتا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب پورے بھارت میں، پورے گجرات میں، پورے احمد آباد میں جب کووڈ سے لوگ پریشان تھے، غریب مر رہا تھا، دواؤں کے لیے مر رہا تھا، آکسیجن کے لیے مر رہا تھا، جو محنت کرنے والا لیبر طبقہ ہے وہ نکل کر باہر جانا چاہتا تھا، ایسے اس وقت میں صابر کابلی والا نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کووڈ میں جو کام جمال پور میں صابر کابلی والا نے کیا، کانگریس کے MLA تو بھاگ گیا تھا، یہاں سے دکھ نہیں رہا تھا۔ آج اسمبلی کا الیکشن آیا تو آج آ کر کانگریس کے لوگ اور کانگریس کا MLA کہتا ہے کہ میری جھولی میں ووٹ ڈال دو، مجھے کامیاب کرو، مگر آپ کو یاد دلانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی فیکٹریاں بند ہو گئی، کانگریس کا MLA اس کو کھلوا نہیں سکا۔ کووڈ میں آپ پریشان تھے، کانگریس کا MLA جمال پور سے بھاگ گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ رام رحیم نگر میں یہاں پر نہ سکول ہے، نہ سکول کھلواتے ہیں، نہ صاف پانی کا پینے کا پانی آپ کو دیا جاتا ہے، لائٹ کے بل کے تعلق سے کانگریس گونگی ہو جاتی ہے، یہاں پر بچوں کو نشہ ڈرگس دیا جاتا ہے، کانگریس کا MLA خاموش ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ایک پروگرام ہے، ایک پلان ہے کہ کیسے نہ صرف جمال پور بلکہ رام رحیم نگر میں، سنتوش نگر میں یہ پورے ڈیولپمنٹ کے کام کرائے گی مجلس اتحاد المسلمین۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری اس تقریر کو صرف تقریر نہ سمجھیں بلکہ یہ سمجھیں کہ ایک شخص آپ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ سے وعدہ کر رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ تمام تکالیف کو، آپ کے مسائل کو ہم حل کریں گے۔ اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ 5 دسمبر کے دن صبح صبح اپنے گھر سے نکل کر آپ صابر کابلی والا صاحب کا جو نشان ہے، ان کا نشان کیا ہے آپ کو معلوم؟ پتنگ ہے، تو پتنگ کے نشان پر آپ کو بٹن دبانا پڑے گا۔ آپ اتحاد کو مضبوط کریے اور وہ جو RG صاحب اور ہمارے شکیل بھائی کی محبت تھی اس کو اور مضبوط کریے۔ یاد رکھیے غریبوں سے ظلم اس لیے ہوتا کیونکہ غریبوں کے لیے لڑنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ہاں لوگ بڑے بڑے بھاشن دے دیتے غریبوں کے بارے میں، مگر جب غریب پر ظلم ہوتا، ان کی آواز بننا، ان کی تکلیف کو اپنے سینے میں محسوس کرنا، وہ لوگ نہیں کرتے۔ آپ صابر بھائی کو ایک مرتبہ موقع دیجئے تاکہ وہ آپ کے MLA بن کر غریبوں سے، کمزوروں سے ان کے حق کے لیے لڑیں، کمزوروں کو طاقتور بنائیں گے، مظلوموں سے انصاف ان کو دلائیں گے۔ کانگریس پارٹی نہ کمزوروں کو طاقتور بنانا چاہتی ہے بلکہ کانگریس پارٹی کمزوروں کو اور کمزور کرنا چاہتی ہے۔ کانگریس پارٹی مظلوموں سے انصاف کرنا نہیں چاہتی بلکہ ظالموں کو اور پیدا کرنا چاہتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، آپ اپنے ووٹ کی اہمیت کو سمجھیے، اپنی ووٹ کی قیمت کو سمجھیے۔ آپ کو فائدہ ملنا چاہیے۔ مجلس آپ کے سامنے آ کر یہ کہتی ہے کہ آپ صابر کابلی والا کو صرف MLA نہیں بنا رہے بلکہ آپ کو طاقتور ہونا ہے۔ لوگ ووٹ ڈال کر نیتا کو موٹا بنا دیتے ہیں اور وہ نیتا جیت کر جنتا کو اور کمزور کر دیتا ہے۔ ہم جب جیتتے ہیں
تو نہ صرف MLA MP بنتے بلکہ غریبوں کا ساتھ دیتے ہیں، غریبوں کے لیے لڑتے ہیں، ان کے حقوق کے لیے لڑتے ہیں۔ ان پر جب ظلم ہوتا ہے تو ہم سب سے پہلے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو تیقن دے رہا ہوں کہ آپ صابر بھائی کو کامیاب کریں گے، اور جمال پور کی ذمہ داری اسد الدین اویسی کی ہوگی۔ میں آؤں گا، آپ میرا ہاتھ پکڑ لینا، آپ مجھ سے کہنا کہ ہم نے تمہارے کہنے پر صابر کابلی والا کو ووٹ دیا، ہمارا کام کب ہوگا؟ یہ آپ کا حق ہوگا، اور میں فخر محسوس کروں گا کہ میں یہاں پر آپ کے درمیان میں رہ کر آپ کی ڈیولپمنٹ کے لیے، آپ کے انصاف کے لیے ہم کام کریں گے۔ میرے عزیز دوستو، میری عزتدار ماں اور بہنوں، آپ جانتے ہیں کہ جمال پور سے اگر بھاجپا کی کامیابی کو کوئی روک سکتا ہے تو اس کا نام اسد الدین اویسی ہے۔ اگر بھاجپا کو کوئی روک سکتا ہے جمال پور سے کامیاب ہونے کے لیے تو اس کا نام اسد الدین اویسی ہے۔ تو اسی لیے آپ متحدہ طور پر یونائٹ ہو کر اتحاد کو مضبوط کر کے آپ مجلس کو ووٹ دیجئے۔ میں تمام لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ بھاجپا کو ہرائیے، یہاں سے مقابلہ جمال پور میں مقابلہ مجلس کا اور BJP کا ہے، مقابلہ اویسی کا اور مودی کا ہے۔ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ اویسی کو کامیاب کریں گے یا بھاجپا کو کامیاب کریں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، میری آپ سے ادباً گزارش ہے کہ اپنے ووٹ کا نقصان مت کریے، اپنے ووٹ کا نقصان مت کریے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سے ذرا سی غلطی ہو جائے اور اس کے بعد آپ یاد رکھیں گے میری تقریر کے الفاظ کو، اور ایک دیوانہ آ کر ہم سے کہہ رہا تھا ہم نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا۔ آپ ایک مرتبہ اسد الدین اویسی کی بات کا یقین کریے۔ جمال پور میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے تیزی سے ڈیولپمنٹ اور وکاس کا کام ہوگا۔ میں جانتا ہوں صابر کابلی والا صاحب کو، اور صابر کابلی والا صاحب بھی مجھے جانتے ہیں کہ جب میں کسی کے پیچھے پڑ جاتا ہوں تو ان کو چین سے بیٹھنے نہیں دوں گا۔ آپ کامیاب کرو صابر بھائی کو، میں صابر بھائی کو چین سے نہیں بیٹھنے دوں گا۔ صابر بھائی آپ ہی کے گلی کوچوں میں پھرتے رہیں گے، آتے رہیں گے، اور مہینے میں کم سے کم 2 مرتبہ میں اسی علاقے میں آؤں گا۔ اور ہمارے بھائی جو بلدیہ کے الیکشن لڑے تھے مگر 100 ووٹ سے وہ ناکام ثابت ہوئے، حبیب بھائی امام الدین شیخ صاحب، وہ اور ہم مل کر صابر بھائی کا جینا حرام کر دیں گے۔ ایک بار آپ کامیاب کر دو ان کو، صابر بھائی کو خوب کام کرائیں گے۔ صابر بھائی کو ہم باؤنسر مارنے نہیں دیں گے، صابر بھائی کو یہیں بٹا کر آپ کا کام کروائیں گے، اور آپ بولیں گے کہ ہاں جو ہم سے وعدہ کیا گیا تھا وہ پورا ہوا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دوسری اہم بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بھاجپا کے لوگ بولتے ہیں کہ گجرات کو مودی نے بنایا۔ اب آپ بتائیے کہ گجرات میں 20 ضلعوں میں سٹی سکین کی مشین نہیں ہے، 33 میں سے 20 ضلعوں میں اسپتال میں سٹی سکین کی مشین نہیں ہے۔ مودی جی آپ کو فوٹو لینے کا اتنا شوق ہے مگر سٹی سکین آپ نے نہیں لگایا۔ آپ دیکھیے مودی جی اور کیمرے کے بیچ میں کوئی بھی نہیں آ سکتا، اگر آ گیا تو بولتے ہیں ہٹو۔ مگر گجرات کے 33 ضلعوں میں سے 20 میں سٹی سکین نہیں ہے، 28 ضلع ڈسٹرکٹ میں MRI کی مشین نہیں ہے۔ اگر یہ مشین ہوتی تو کووڈ میں جو لوگ مر گئے بچ جاتے تھے۔ کووڈ میں جو لوگ مر گئے اسی لیے مر گئے کہ سٹی سکین اگر کرتے تو معلوم ہوتا کہ ان کے لنگز، ان کے پھیپھڑے کتنے خراب ہو چکے ہیں۔ مگر آپ کہتے ہیں کہ گجرات آپ نے بنایا، کیا بنایا آپ نے؟ آپ کو معلوم گجرات میں سپر اسپیشلٹی ڈاکٹرز ہوتے ہیں، 1390 اس کی ضرورت ہے سپر اسپیشلٹی ڈاکٹر کی۔ تو بھارت کے پردھان منتری جو آج کہہ رہے ہیں کہ گجرات کو میں نے بنایا، کتنے آپ نے ڈاکٹر اس میں سے اپائنٹ کیے؟
1390 میں سے صرف 13 کام کر رہے ہیں. سپر اسپیشلٹی کے ڈاکٹر اگر رہیں گے یہ گورنمنٹ کے اسپتالوں میں تو غریب کا فائدہ ہوگا. گجرات کو بھاجپا کہتی ہے کہ مودی نے بنایا. آپ کو معلوم کہ مودی کی حکومت خود کہتی ہے کہ اگر کوئی غریب گورنمنٹ کے اسپتال میں جاتا ہے تو سب سے زیادہ اس کی جیب سے جو پیسہ خرچتا ہے اس میں گجرات کا نمبر آتا ہے. پرائیویٹ دواخانے میں نہیں, گورنمنٹ کے دواخانے میں جاتا ہے تو آؤٹ آف پاکٹ ایکسپینڈیچر اس کا سب سے زیادہ ہو جاتا ہے. آپ بتائیے پھر کون سا وکاس گجرات میں ہوا ہے؟ بھاجپا والے کتنا جھوٹ بولیں گے. میں یہ ڈیٹا دے رہا ہوں, اگر کوئی انکار کرے گا تو بتاؤ, وقت بتاؤ, بیٹھ کر 10-10 منٹ بات کر لیں گے. تم 5 منٹ میں اپنی چپل بغل میں رکھ کے بھاگ جاؤ گے. آپ نے کیا کیا غریبوں کے لیے؟ آپ نے غریبوں کے لیے کچھ نہیں کیا, اور بڑا بڑا بھاشن دیتے, لمبا لمبا چھوڑتے, ہم نے ایسا کر دیا, ہم نے وہ کر دیا. کیا کیا آپ نے بتاؤ؟ یہاں پر صاف پینے کا پانی نہیں ہے. 27 سال میں تم نے پینے کا پانی صاف نہیں دلایا یہاں پر پینے کے لیے. اسکول نہیں ہے, ڈرینیج لائن نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اگر دوسرے علاقوں میں اگر آتا ہے تو اس بستی میں کیوں نہیں آتا؟ کیا اس بستی میں بسنے والے اگر غریب ہیں, مظلوم ہیں, مسلمان ہیں, دلت ہیں تو اس کو نظر انداز کر کے رکھ دیا جائے گا؟ اور صرف دولت مندوں کے علاقوں میں کام ہوگا, غریبوں کے علاقے میں کام نہیں ہوگا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہاں کا ایم ایل اے کمزور ہے, اس کو لڑنا نہیں آتا, اس کو کمپرومائز کرنا آتا ہے. وہ اگر کوئی لڑنے والا ہوگا تو کام کرائے گا, آپ کے لیے لڑے گا. اور مجھے یقین ہے کہ صابر قابلی والا کو انشاءاللہ اگر اللہ کامیاب کرے گا آپ کے دعاؤں سے اور آپ کے ووٹ سے, تو یقیناً یہ تمام ناانصافیاں ختم کیے جائیں گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ ریور فرنٹ کے پاس جتنے مکانات تھے ڈیولپمنٹ کے نام پر توڑ دیا گیا اور EWS کارٹرز بنا دیے, اور ایسے کارٹر بنائے مودی جی نے کہ کبھی بھی گر جا سکتے ہو, اتنے کمزور بنائے. اچھا, بیواؤں کو پینشن ملتا؟ بیواؤں کو پینشن ملتا یہاں پر؟ ملنا چاہیے. آپ بتائیے پھر گجرات میں آپ کہتے ہیں کہ ہم نے گجرات بنایا, غریبوں کو اناج نہیں ملتا. BPL کا اتنا بڑا نمبر لکھ دیے مگر غریبوں کو کچھ اناج نہیں ملتا. یہ آپ کے مسئلے ہیں. یہ مسئلوں کا اگر آپ حل چاہتے ہیں تو آپ مجلس کا ساتھ دیجئے. اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ چناؤ ہم بغیر کسی کا سے خوف کھائے ڈرے چناؤ لڑیں گے. آپ کھل کر کام کریے, آپ کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کسی سے مت ڈریے, صرف اللہ سے ڈریے. انسانوں سے ڈرنا آپ کا اور ہمارا کام نہیں ہے. ہم نہ انسانوں سے ڈرتے ہیں, نہ حیوانوں سے ڈرتے ہیں, نہ ظالموں سے ڈرتے ہیں, کیونکہ ہم جو وقت لکھا کر لے کر آئے اسی وقت تک رہیں گے. جب ٹائم ختم ہو گیا تو سب کو جانا ہے, کوئی زیادہ دن نہیں رہنے والا یہاں پر. زیادہ کوئی شان پچی کرے گا میں ایسا ہوں, کچھ بھی نہیں ہوگا. الیگزینڈر آدھی دنیا کو فتح کیا مگر دنیا سے جانا پڑا. بڑے بڑے بادشاہ ہیں مگر دنیا سے جانا پڑا. سب جائیں گے, میں بھی جاؤں گا, مگر جب تک ہم زندہ رہیں گے ہم غریبوں کے لیے لڑتے رہیں گے, مظلوموں کے لیے لڑتے رہیں گے. آپ پر آنچ آنے نہیں دیں گے, آپ کی ترقی کے لیے لڑتے رہیں گے. اس بات کا وعدہ میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر آپ سے کر رہا ہوں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میری عزتدار ماں اور بہنوں, بھاجپا BJP کہتی ہے کہ گجرات بنا دیا. ارے موربی کا برج کون بنائے تھے؟ کون بنائے تھے موربی کا برج؟ مودی جی. 140 لوگ مر گئے اس میں, 50 معصوم بچے مر گئے اس میں, اور ایک 2 سال کا بچہ تھا. سوچو آپ اس پر کیا گزر رہی ہوگی. اچھا, گجرات میں انصاف دیکھو آپ. ایک جگہ پر ایک گربھا میں پتھر پھینکنے کے الزام میں 6-7 بچوں کو پکڑا گیا.
केडिया में, तो गुजरात की सरकार ने पत्थर फेंकने के इल्जाम में उन बच्चों को बीच रोड पर लाकर आवाम को, जनता को जमा करके उनको लठों से मारने लगाया। फोटो वीडियोग्राफी की गई और जो ब्रिज से लोग 150 लोग मर गए, वो कंपनी के दौलतमंद को पकड़ा नहीं जाता। मोदी जी, आपको दौलतमंदों से इतनी मोहब्बत क्यों है भाजपा वालों? जो इसकी वजह से 140 लोग मर गए, उसको कोई हाथ नहीं लगाता। जिन पर इल्जाम है पत्थर फेंकने का, उनको रोड पर लाकर पीटा जाता है, उनको रोड पर लाकर पीटा जाता है। बिल्किस बानो का मसला आपके सामने है। कौन बोला बिल्किस बानो के बारे में? इन बच्चों को जब मारा गया तो किसने कहा कि हैवानियत है? उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी था। बिल्किस बानो का मसला, जो बच्ची का रेप किया गया, वो प्रेग्नेंट थी, उसके सामने उसकी 3 साल की बेटी का कत्ल कर दिया गया, उसकी मां का रेप हुआ, उसका कत्ल कर दिया गया। मोदी जी की सरकार उन कातिलों को छोड़ देती, उनको छोड़ देती। नरोडा पार्टियों में 90 लोगों का कत्ल करता है एक आदमी, 1-2 का नहीं, 90 लोगों का कत्ल करता है। उसको कोर्ट लाइफ की सजा देती है, वो निकलता है जेल से और भाजपा के लिए काम करता है, कहता है मोदी जी को वोट दो। एक कातिल काम करेगा जिस पर 90 लोगों को कत्ल करने का इल्जाम है। कौन सी बात भाजपा करती है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जो कातिल है 90 लोगों का, वो कह रहा है कि मोदी को वोट दो, तो किससे इंसाफ होगा? जिन लोगों को मारा होगा, जिनका कत्ल किया होगा, उन लोगों पर क्या गुजरती होगी कि जब उनके इलाके में आकर कहेगा कि मोदी जी को वोट दो, उनके दिल पे क्या गुजरती होगी, आप अंदाजा लगाइए। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, हिजाब का मसला उठा भारत में। किसने हिजाब के ताल्लुक से कहा कि हिजाब हमारे कल्चर का हिस्सा, हम पहनेंगे हिजाब? कौन बोला? क्या कांग्रेस का कोई आदमी बोला? नहीं बोल सकते। पार्लियामेंट में ट्रिपल तलाक के ताल्लुक से बिल बीजेपी लेकर आई, 3 मरतबा लेकर आई, 3 मरतबा अल्लाह के फजल और करम से असदुद्दीन ओवैसी ने पूरी दलीलों के साथ भारत के संविधान को सामने रखकर कहा कि गैर कानूनी कानून है, ये संविधान के खिलाफ कानून है। बताइए, कोई और पार्टी बोलती है? CAA का कानून का मसला आया और जब पार्लियामेंट में बिल आया तो किसने? मोदी के 300 एमपीओं के सामने, अमित शाह के सामने हमने कहा यह कानून काला कानून है, मैं इसको नहीं मानता, इसको फाड़ दिया मैंने। बताओ, पूछो इन लोगों से जो आज मुझ पर उंगलियां उठाते, मुझको गालियां देते, मुझ पर क्या क्या इल्जाम लगाते। और फिर उत्तर प्रदेश में इस साल फरवरी में 6.5 फीट के फासले से मेरी गाड़ी पर 6 गोलियां चलाई गई। ये अल्लाह का करम था कि अल्लाह ने कह दिया, फैसला कर लिया था कि उस दिन मैं नहीं मरूंगा। गोलियां चलाने वाले कौन थे? वो भाजपा के चाहने वाले थे। इसके बावजूद भी हम पर इल्जामात लगते हैं। गोलियां हमारी गाड़ी पर चलती हैं। CAA का कानून पार्लियामेंट में हम फाड़ते हैं। ट्रिपल तलाक के बारे में कहते हैं गलत कानून है, हम कहते हैं। UAPA का कानून आया, उसके खिलाफ हम कहते हैं। हिजाब पर हम कहते हैं और सब लोग खामोश बैठे रहते हैं। आप किसको वोट देंगे? जो खामोश बैठे हैं, जो आपके लिए लड़ेगा उसका आप साथ देंगे। इसका फैसला 5 तारीख को आपको करना है। इसका फैसला आपको करना है। अगर जो खामोश बैठे रहते हैं, अगर आप उनका साथ देंगे तो याद रखिए आपका फैसला होगा। मगर कहीं खुदा ना खास्ता आगे जाकर वो हमको हमेशा के लिए खामोश ना कर दे, तो आपको लड़ने वालों की जरूरत है। आपको अपनी आवाज को भिजाना है। गुजरात के विधानसभा में आप साबिर काबुलीवाला को MLA नहीं बना रहे, आप अपनी आवाज को गुजरात के विधानसभा में भिजा रहे हैं। हम सिर्फ 13 सीट पर लड़ रहे हैं। लोग बोलेंगे और मीडिया के लोग पूछते हैं, अरे ओवैसी साहब, आप सिर्फ 13 क्यों लड़ रहे हैं? क्या फर्क पड़ जाएगा? गुजरात में तो 182 असेंबली की सीटें हैं। क्या हो जाएगा अगर
5-6 जीत कर आ जाएंगे। तो हम उनसे एक ही जवाब उनको देते हैं कि भारत की पार्लियामेंट में 540 के करीब लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें 303 भाजपा के हैं और मजलिस के 2 हैं। और जब इन 2 में से एक 6 मिनट की तकरीर के लिए खड़ा हो जाता तो भाजपा के 300 एमपीओं के पेट में सर में दर्द शुरू हो जाता। ये आपको समझने की अगर मजलिस के 3-4 एमएलए जीतकर गुजरात की विधानसभा में चले जाएंगे, सरकार किसी की बनेगी, मगर सब परेशान होंगे कि ये मजलिस के लोग क्या बोलेंगे। मजलिस के लोग गरीबों की बात करते हैं, कमजोरों की बात करते हैं, जुल्म के खिलाफ लड़ते हैं हम लोग। तो मेरे इज्जतदार मां और बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि 5 तारीख के दिन अपना एक वोट पतंग के निशान पर दीजिए। अब ये कांग्रेस वाले, अब कांग्रेस बहुत कमजोर हो चुकी है, कांग्रेस बहुत कमजोर हो चुकी है। 27 साल से नरेंद्र मोदी इनको चाय पिला पिला कर हरा रहे हैं। 27 साल से नरेंद्र मोदी कांग्रेस के लोगों को चाय पिला पिला कर हरा रहे हैं। और चाय में मेरे ख्याल से चाय कम होती, दूध और मलाई ज्यादा होता। तो कांग्रेस जिम्मेदार है 27 साल से अगर भाजपा गुजरात में जीत रही है तो। मगर कांग्रेस के लोग क्या बोलेंगे, नहीं नहीं ओवैसी आने की वजह से भाजपा जीतेगी। बोलते हैं ना, ये वोट काटेगा। अरे मैं काटने नहीं आया हूं, मैं मिलाने आया हूं, हक लेने आया हूं गरीबों का। अब 182 में से अगर हम 13 लड़ रहे हैं तो बचे 169, बचे ना। आप पूरे जीत जाओ, कौन रोक रहा आपको? आप नहीं जीत पाएंगे। और बोलते हो ऐसी भड़काऊ भाषण देता है। अभी कोई मीडिया के लोग हमारे इंटरव्यू लेकर गए, बोले लोग आपको भड़काऊ भाईजान बोलते हैं। मैंने कहा भड़काऊ के तक समझ गया मैं, मगर अगर भाईजान बोलेंगे तो रिश्ता नाजुक हो जाएगा, याद रखना। मत बोलो, भड़काऊ कह दो। भाईजान बोलेंगे तो फिर हम घर में भाईजान किसको बोलते हैं आपको नहीं मालूम। तो बोले क्या बोलते, मिला छोड़ दो, इसी पर बात लो, चले जाओ वरना तुम तकलीफ हो जाएगी। भड़काऊ भाईजान क्या भड़काऊ भाईजान है? सच्चाई को बयान करना, भारत के प्रधानमंत्री की गलतियों को दोहराना, उनके 15 लाख के वादे को झूठा बोलना भड़काऊ भाषण है। 15 लाख का वादा मोदी जी ने किया था, इसी गुजरात में बैठकर किया था कि पूरे ब्लैक मनी का पैसा आ जाएगा, भाइयों बहनों आपके अकाउंट में डाल दूंगा। 15 बेचारा गरीब खुश हो गया। अरे 15 लाख, पूरा गरीब, अरे 15 लाख, 15 पैसे नहीं आए उसके जनधन के अकाउंट में। वही 2000 आए, कभी 1500 आए, ले लो, ये कर लो। अब हम जब इसको बयान करते, कांग्रेस वालों को तकलीफ हो जाती है। हर कांग्रेसी बोलता है अरे ओवैसी तू इस तरह की तकरीर क्यों करता? अच्छा, इतनी देर से हम हमारा भाषण सुन रहे हैं, हम किसी के खिलाफ, किसी मजहब के खिलाफ बोले? किसी के खिलाफ नहीं बोलते। अब इनको तकलीफ क्या है कि ये कैसे बोलता है? अरे तुम भी तो बोलो, अल्लाह तुम्हारे को भी जबान दिया ना, मगर तुम्हारी जबान नहीं चलेगी क्योंकि तुम्हारी जबान कॉम्प्रोमाइज कर चुकी है मोदी के साथ। तुम्हारी जबान इसलिए नहीं चलती क्योंकि तुम्हारे सीने में गरीबों की तकलीफ नहीं है। तुम्हारी जबान इसलिए नहीं चलती क्योंकि तुम गरीबों की तकलीफ अपने सीने में महसूस नहीं करते। और मेरा मानना यह है कि जो शख्स गरीबों की तकलीफ को अपने सीने में महसूस करता, जो रात के अंधेरे में उठकर इन गरीबों के लिए अल्लाह से दुआ करता कि अल्लाह मैं भी गुनाहगार हूं, इन मजलूमों पे तो रहम कर दे, उसी की जबान चलती है। क्योंकि धड़कता हुआ दिल चाहिए जबान चलने के लिए। जिसका दिल मुर्दार हो गया उसकी जबान नहीं चलती। मेरी बात को याद रखो आप। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मेरी आपसे एक ही अपील है कि आप 5 तारीख के दिन अपना एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जो लोग डरा रहे हैं मैं उनसे भी कह रहा हूं, अगर आप डराना चाहते हैं तो याद रखो अब जनता डरने वाली नहीं है। तुम डराओ, कुछ भी करो,
مگر جب پولنگ بوتھ میں جائیں گے تو ان کو صرف پتنگ ہی نظر آئے گا انشاءاللہ تعالی. ہماری ماں اور بہنوں کو پتنگ نظر آئے گی, ہمارے بزرگوں کو پتنگ نظر آئے گی, اور ہمارے نوجوان 5 تاریخ کو رام رحیم نگر کے آسمانوں پر خالی پتنگ 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 لہرائے گی انشاءاللہ. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ کانگریس پارٹی کے الزامات کی نہ میں پرواہ کرتا ہوں نہ آپ پرواہ کریے. یہ 27 سال سے بھاجپا کو کامیاب کر رہے ہیں, یہ 27 سال سے موڈی سے ملے ہوئے. ہم پہلی مرتبہ آئے ہیں, یہ آخری مرتبہ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. اللہ مجھے جب تک زندہ رکھے گا میں آپ کے درمیان میں آتا رہوں گا. میں ہمارے بزرگوں سے, ہماری عزتدار ماں اور بہنوں سے, نوجوانوں سے اس بات کا بھی وعدہ کر رہا ہوں, اللہ مجھے زندہ رکھے گا تو میں تمہارے درمیان میں رہوں گا. اور جس دن میں جاؤں گا اس دنیا سے تو تمہارے کندھے پر قبرستان کو جاؤں گا. تمہاری دعاؤں کا میں محتاج ہوں, میں ظالموں کی دعاؤں کا محتاج نہیں ہوں. میں مظلوموں کا مجھے ساتھ چاہیے. کمزور جو ہوگا وہ میری آنکھ میں مضبوط ہوگا. تمہارے آنکھ کے آنسو میرے دل کو بھی رلاتے ہیں. یقیناً مجھے تکلیف پہنچتی ہے, چاہے ظلم کسی پر ہو, کسی انسان پر ظلم ہوتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے. تو اسی لیے میرے عزیز دوستوں, میری عزتدار ماں اور بہنوں, 5 دسمبر کے دن آپ پتنگ کے نشان پر مجلس کو ووٹ دے کر صابر بھائی کو کامیاب کریے. یہ آپ کے سامنے جو میں نے وعدے کیے ہیں, میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں, ہم ان پورے وعدوں کو انشاءاللہ تعالی پورا کریں گے. جلد سے جلد فیکٹریاں کھلانے کی کوشش جاری ہے اور جاری رہے گی. یہاں پر آپ کا جو پینے کے پانی کا مسئلہ ہے, مجلس اور صابر بھائی اس کو حل کرے گی. ڈرینیج نہیں ہے, لائٹ نہیں ہے, لائٹ کے میٹر کا بل زیادہ آتا ہے, بیواؤں کو پینشن نہیں ملتا, بچوں کے لیے سکول نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی مجلس کو موقع دیجئے آپ کی خدمت کرنے کا. اور دلی کا ایک چھوٹا ریچارج بھی آیا ہوا ہے, اس کا بھی بھروسہ مت کریے. چھوٹا ریچارج ہے وہ. اسی پر بول کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور نوجوانوں سے اپیل کروں گا کہ 5 تاریخ کو کیا کرو گے, سیدھا بس. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.